منافقین نے دھوکہ کیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی ہمیں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے دے دیجئے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو حضرات حضور نے بھیجے پھر انہیں شہید کر دیا گیا، کچھ قید کیے گئے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافر نے نیزہ مارا ایک صحابی کو اور ان کے سینے سے لگا، پشت سے نکل گیا اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، میں نے اپنی منزل پا لی۔ عرب بڑی سیدھی سیدھی قوم تھے اور ہیں، آج بھی بے تکلف اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ جس بات کو مانتے ہیں واقعی مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ سامنے مان لیا پھر جا کر کہا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے، ایسا نہیں کہتے۔ اب جو بندہ اس وقت تو مشرک تھا، دشمن تھا دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، شہید کر دیا، لیکن ان کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ کہنے لگا وہ عرب ویسے بھی رب کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے، خواہ کافر تھے یا مشرک تھے، پھر مرتے وقت کون جھوٹ بولتا؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، سینے سے نیزہ مارا، پشت سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیسے جیت گیا؟ اس نے ہتھیار پھینکے اور بے خطر مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ کہا ہوگا ساتھیوں نے اسے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس کا پتہ وہیں چلے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں سمجھتا میں جیت گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں جیت گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ کے ارشادات سنے، ایمان سے سرفراز ہوا۔ حضور گردنیں نہیں مارا کرتے تھے، کفر سے دامن پاک کر کے نور ایمان عطا کیا کرتے۔ تب کہنے لگا اب سمجھ آئی کہ موت و حیات کامیابی نہیں، اللہ کو پا لینا کامیابی۔ مال و دولت، صحت و بیماری، زندگی اور موت سب تماشے، کامیابی اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو پا لینا ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آسائشیں چھوڑ کر مشکل راہوں پہ چلتے ہیں، جنہیں دنیا کے لالچ میری راہ سے بھٹکا نہیں سکتے، جو اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں، میری طلب سے دستبردار نہیں ہوتے، جو دولت تو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن میری راہ سے دستبردار نہیں ہوتے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ ارے بھائی ہمیں تو شکوہ ہی رہتا ہے، شکایت ہی رہتی ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ان کی تکمیل بھی چاہیے، لیکن کیا ضرورتیں پوری کرنے والا ہمارے پاس موجود نہیں؟ تو پھر اس سے بات کرو، اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری اس تکلیف کو راحت سے بدل دے۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ ساری یاد رہتی، حسرت ہوتی ہے کہ کوئی یہ بھی کہے 40 50 60 25 30 تو عام ہے روزانہ کی ای میل جو آتی ہیں، سب دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب دعاؤں کا جواب کیا ہے؟ جو لکھتا ہے میں بھی اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ اس کی سن لے، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، پھر اس کا جواب کیا لکھنا ہے؟ ویسے رواج ہے دعا کے لیے لکھتے ہیں، اس میں خط اگر پوسٹ کریں تو اس میں واپسی لکھا، بھئی اس میں دعا بند کر کے بھیجنی ہے، خواہ مخواہ کے پیسے ضائع کرتے ہو، میرا بھی وقت ضائع کرتے ہو۔ دعا تو دل سے اٹھتی ہے، اللہ کریم سن لیتے ہیں۔ یہ حسرت رہتی ہے کہ کوئی یہ بھی لکھتا کہ آج فلاں لطیفہ صحیح نہیں ہوا، آج میرے تہجد رہ گئے ہیں، کل میں نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی، پرسوں میں نے کسی کو گالی دے دی تھی، کیا کروں؟ کوئی نہیں لکھتا۔ کسی کو یہ اندیشہ بھی ہوتا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے مجھے توجہ چاہیے، اس کے لیے مجھے دعا چاہیے، اس کے لیے مجھے اللہ کی مہربانی چاہیے۔ تو بھائی ہم تو دین بھی دنیا ہی کے لیے اپنائے ہوئے، محراب و منبر کو ہم نے دکان سمجھ لیا ہے، دولت کما رہے ہیں، لوگوں سے گھٹنے اور پاؤں چموا رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ قرآن بڑا سیدھا معاملہ رکھتا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا، میری طلب میں جو تڑپتے ہیں دنیا کا ہر دکھ سہ جاتے۔ ارے بھائی پھر شکایت کس بات کی؟ جب پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو دنیا دکھ دے گی، دنیا مخالفت کرے گی، دنیا نقصان دینے کی کوشش، امتحان ہی یہی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے دنیا مردار ہے، دنیا بڑی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یار یہ فضول بات ہے، دنیا بڑی خوبصورت، دنیا بڑی لذیذ ہے، دنیا بڑی حسین ہے، دنیا میں اتنی لذتیں ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے مقابلے میں اسے رکھ دیا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانات۔ یہ دنیا وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے پڑی ہے، ہم پروانے ہیں، ادھر نثار ہوتے ہیں یا ادھر قربان ہوتے ہیں۔ دنیا معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی لذیذ، بڑی پرآسائش، بڑی خوبصورت۔ تو بھئی شکایت کیسی جب بتا رہا ہے
کہ جب میری طرف بڑھو گے تو یہ مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، محنت ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، دکھ، جہاد کرنا پڑے گا۔ والذین جاہدوا فینا، شمشیر بکف ہونا پڑے گا، سینہ سفر ہونا پڑے گا۔ وہ بات تو پہلے بتائی جا رہی ہے، پھر شکایت کس بات کی؟ اور یہ سارا مجاہدہ کس لیے ہوگا؟ فینا، مجھے پانے کے لیے، وصال الہی کے لیے، جمال الہی کے لیے۔